بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام سالاروں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دشمن نے صلح کی پیشکش کی تھی جو ٹھکرا دی گئی ہے اور اب لڑائی ناگزیر ہو گئی ہے، اور تمام مجاہدین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ رومیوں نے ہمیں اپنے لشکر اور اپنی جنگی طاقت سے ڈرایا ہے۔ مورخوں کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماہان کی بات چیت کی ناکامی کے بعد جب دونوں طرف کی فوجوں کو بتایا گیا کہ جنگ ہو کے رہے گی اور کل صبح سے فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گی، اس وقت سے دونوں فوجوں پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ رومی محاذ پر پادریوں نے لشکر کو صلیبیں دکھا کر مذاہب کے نام پر گرمایا اور انہیں صلیب اور یسوع مسیح کے نام پر مر مٹنے کی تلقین کی۔ پادریوں کے الفاظ اور ان کا انداز اتنا جوشیلا تھا کہ سپاہیوں نے صلیب کی طرف ہاتھ کر کے حلف اٹھائے کہ وہ فتح حاصل کریں گے ورنہ مر جائیں گے۔ مسلمانوں نے عبادت اور دعا کے لیے رات کا وقت مقرر کیا۔ انہیں گرمانے اور جوش دلانے کے لیے واعظ کی ضرورت نہیں تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ گھروں سے نکلے تھے اس مقصد کی عظمت سے وہ آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دی تھیں۔ اسی روز دونوں فوجوں نے صف بندی اور دستوں کو موزوں جگہوں پر پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ ماہان نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں آگے لا کر صف آرا کیا۔ اس کے محاذ کی لمبائی 12 میل تھی اور گہرائی اتنی زیادہ کہ صفوں کے پیچھے صفیں تھیں جو دور پیچھے تک چلی گئی تھیں۔ رومی افواج کو اس ترتیب سے کھڑا کیا گیا تھا کہ ایک پہلو پر سالار گریگری کے دستے تھے اور دوسرے پہلو پر سالار کناتیر کے دستے، قلب میں سالار اعلیٰ ماہان کی آرمینی فوج اور سالار دیر جان کے دستے تھے۔ گھڑ سوار دستوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور انہیں ایسی جگہوں پر کھڑا کیا گیا جہاں ان کے سامنے مسلمانوں کے پیادہ دستے تھے۔ رومیوں کے پاس سوار دستے اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے سواروں کے پیچھے بھی سوار کھڑے کر دیے تھے۔ سالار جبلہ بن آہیم کے گھڑ سواروں اور شتر سواروں کو 12 میل لمبے محاذ کے آگے کھڑا کیا گیا۔ ماہان نے ایک بندوبست اور کیا۔ گریگری کے دستے ایک پہلو پر تھے۔ ان میں 30,000 پیادے تھے۔ ان تمام پیادوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ ایک زنجیر میں 10-10 آدمی باندھے گئے۔ زنجیریں اتنی لمبی تھیں کہ ان سے بندھے ہوئے سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیروں کا ایک مقصد یہ تھا کہ سپاہی بھاگ نہیں سکیں گے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان حملہ کریں گے تو ان زنجیروں سے الجھ جائیں گے، گریں گے اور صفیں توڑ کر آگے نہیں نکل سکیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کی صف بندی دیکھ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان میں ایک قابل سالار کی ساری خصوصیات موجود تھیں، لیکن میدان جنگ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے اور خطرہ مول لینے سے کچھ گریز کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے سپہ سالاری کے فرائض خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ جنگ ایسی تھی جس میں خطرے مول لینے ہی تھے۔ دشمن کی اتنی زیادہ طاقت کے مقابلے میں روایتی طریقوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ سپہ سالار ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ انہوں نے یہ صورتحال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کیا۔ 40,000 تعداد میں کل 10,000 گھڑ سوار تھے۔ 30,000 پیادوں کو 36 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر حصے میں 800 سے 900 پیادے آئے۔ گھڑ سواروں کو انہوں نے 200 کے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی، دوسرے کی مسرہ بن مسرقہ کو اور تیسرے کی کمان عامر بن طفیل کو دی۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی 11 میل تھی، یعنی دشمن سے 1 میل کم۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی صف آرائی کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ ایک پہلو یزید بن ابو سفیان کے اور دوسرے پہلو پر عمر بن العاص کے دستے تھے۔ انہیں 200 کا ایک سوار دستہ بھی دیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلب میں تھے۔ انہوں نے سالار شرجیل بن حسنہ کے دستوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف رکھا۔ ان کے ساتھ سالار اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل اور عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ 4,000 گھڑ سواروں کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان میں اگلی صفوں کے پیچھے رکھا تھا۔ انہیں ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہونا تھا
اور ان سواروں نے گھوم پھر کر لڑنا تھا۔ اگلی صف کے پیادوں کو لمبی برچیاں دی گئی تھیں جو نیزے کہلاتی تھیں۔ ان کی انیاں 3 دھاری اور 4 دھاری تھیں اور بہت تیز ان پیادوں میں تیر انداز خاص طور پر رکھے گئے تھے۔ رومیوں کے حملے کو نیزوں اور تیروں کی بچھاڑوں سے روکنا تھا۔ اس کے بعد تیغ زنوں نے اپنے جوہر دکھانے تھے۔ اس دور کے رواج کے مطابق بہت سے مجاہدین کے بیوی بچے اور بعض کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ ان عورتوں اور بچوں کو فوج کے پیچھے رکھا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے۔ قوم کی بیٹیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے کہا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ اپنے پاس پتھر جمع کر لو اور خیموں کے ڈنڈے اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے تو اسے پتھر مارو، ڈنڈے اس کے منہ پر مارو، بھاگنے والوں کی بیویوں اور بچوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دو۔ عورتوں نے اسی وقت خیموں سے ڈنڈے نکال لیے اور پتھر اکٹھے کرنے لگیں۔ صف بندی ہو چکی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالار ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے۔ وہ مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ وہ ہنستے اور مسکراتے تھے، اور کہیں رک جاتے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند الفاظ کہہ کر ان کے جذبوں کو سہارا دیتے تھے۔ ان کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے کہ اللہ کی طرف سے بڑے سخت امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کی مدد اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی راہ پر ثابت قدم رہتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں عزت اور تکریم انہیں ملتی ہے جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے اور وہ کفر کی تیز دھار تلوار کا مقابلہ بے خوف ہو کر کرتے ہیں۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ یہ سالار ایک دستے کے سامنے سے گزرے تو ایک مجاہد نے کہا، رومی کتنے زیادہ اور ہم کتنے تھوڑے ہیں؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا روک لیا۔ میرے رفیق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، کہو رومی کتنے تھوڑے اور ہم کتنے زیادہ ہیں۔ طاقت تعداد کی نہیں ہوتی، طاقت اللہ کی مدد سے بنتی ہے۔ تعداد رومیوں کے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ سالار اور کماندار جب اپنی فوج میں گھوم پھر رہے تھے تو یہ آیت بآواز بلند پڑھتے جاتے تھے۔ اتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ اللہ صبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اگست 636 عیسوی کے تیسرے رجب 15 ہجری کے دوسرے ہفتے کی ایک رات تھی۔ مجاہدین تمام رات عبادت الہی اور تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ اللہ کے سوا کون تھا جو ان کی مدد کو پہنچتا؟ اکثر مجاہدین سورۃ انفال کی تلاوت کرتے رہے۔ رومی محاذ بھی شب بھر بیدار رہا۔ وہاں پادریوں نے سپاہیوں کو عبادت اور دعا میں مصروف رکھا۔ دونوں طرف مشعلیں بھی جلتی رہیں اور جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر جلتے رہے تاکہ رات کو دشمن حملہ کرنے آئے تو آتا نظر آئے۔ دونوں فوجوں پر ہیجان اور کھچاؤ کی کیفیت طاری تھی۔ مسلمانوں کے محاذ سے صبح کی اذان کی آواز اٹھی۔ مجاہدین نے وضو اور زیادہ تر نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ جنگ شروع ہونے والی تھی جس کا شمار تاریخ کی بہت بڑی جنگوں میں ہوتا ہے۔ سورج افق سے اٹھا تو اس نے زمین پر بڑا ہی ہیبت ناک منظر دیکھا۔ 40,000 کی فوج 1.5 لاکھ نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی تھی۔ شان تو ہرقل کے لشکر کی تھی، اس کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور بہت سی صلیبیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس میں ذرا سے شک کی بھی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لشکر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی فوج کو نیست و نابود کر دے گا۔ جرجا رومی فوج کا ایک سالار تھا جو انفرادی مقابلوں میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ اپنے سالار اعلیٰ مہان کے حکم سے وہ آگے بڑھا، کیا خالد بن ولید میں اتنی ہمت ہے کہ میری تلوار کے سامنے آ سکے؟ جرجا نے للکار کر کہا، میں ہوں رومیوں کا قاتل۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے، میں ہوں خالد بن ولید۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر رک گئے۔ انہوں نے تلوار نکال لی تھی لیکن جرجا نے تلوار نہ نکالی۔ وہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے اتنا قریب لے گئے کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجا نے پھر بھی تلوار نہ نکالی۔
تبری، واقدی، ہنری سمتھ اور ابو یوسف نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اتنے قریب ہو کر بھی جرجا نے تلوار نہ نکالی۔ ابن ولید جرجا نے کہا، جھوٹ نہ بول کہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے، دھوکہ بھی نہ دینا کہ اعلیٰ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ پوچھ اے دشمن اسلام، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جنگجو جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ پوچھ کیا پوچھتا ہے، کیا میں اسے سچ سمجھوں کہ تیرے رسول کو خدا نے آسمان سے تلوار بھیجی تھی؟ جرجا نے پوچھا، اور یہ تلوار تیرے رسول نے تجھے دے دی تھی؟ اور جب تیرے ہاتھ میں یہ تلوار ہوتی ہے تو دشمن شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ سچ نہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تو سیف اللہ کیوں کہلاتا ہے؟ جرجا نے پوچھا، پھر تو اللہ کی شمشیر کیوں بنا ہے؟ سچ یہ ہے اے دشمن اسلام، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تیغ زنی کے جوہر دیکھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ کہا، تو اللہ کی تلوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی تلوار انعام کے طور پر دی تھی۔ اب نکال اپنی تلوار اور تو بھی اس کا ذائقہ چکھ لے۔ اگر میں تلوار نہ نکالوں تو پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تسلیم کر کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں ایسا کہنے سے انکار کر دوں تو کیا کرے گا؟ پھر تجھ سے جزیہ مانگوں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور تجھے اپنی حفاظت میں رکھوں گا، اور اگر میں جزیہ دینے سے انکار کر دوں پھر نکال اپنی تلوار۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور پہلا وار کر لے کہ تجھے افسوس نہ رہے کہ وار کرنے کا تجھے موقع نہیں ملا تھا۔ جرجا کچھ دیر خاموش رہا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر کوئی آج اسلام قبول کرے تو اس کا کیا درجہ دو گے؟ جرجا نے پوچھا، وہی درجہ جو ہر مسلمان کا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، میں تیرے مذہب میں آنا چاہتا ہوں۔ جرجا نے کہا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر حیرت کا بڑا گہرا تاثر آ گیا۔ کیا تو اپنے ہوش و حواس میں ہے اے رومی سالار؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہاں ابن ولید، جرجا نے جواب دیا۔ مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا موڑا۔ جرجا نے اپنا گھوڑا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کر لیا اور مسلمانوں کے محاذ میں آ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے اور رومی لشکر نے بڑی بلند آواز سے جرجا پر لعن طعن کی، لیکن جرجا پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بڑی ہی خونریز جنگ شروع ہونے والی تھی اور جرجا اپنے ہی لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اگست 636 عیسوی مسلمانوں کے بڑے ہی سخت امتحان کا مہینہ تھا۔ مسلمان ایک خودکش جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ انہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کہا تھا کہ خیموں کے ڈنڈے نکال لیں اور پتھر اکٹھے کر لیں، اور جو مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے اس پر پتھر برسائیں اور اس کے منہ پر ڈنڈے ماریں۔ لیکن عورتوں نے اپنے آپ کو جنگ میں کود پڑنے کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ دونوں فوجوں کی نفری ان کے سامنے تھی۔ وہاں تو ہر مسلمان عورت میں اپنے مردوں جیسا جذبہ تھا، لیکن ان میں چند ایک عورتیں غیر معمولی جذبے والی تھیں۔ ان میں ایک خاتون ہند اور دوسری خولہ بنت ازور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہند کا پہلے ذکر آ چکا ہے، وہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں انہوں نے اپنے قبیلے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میدان جنگ میں گیت گائے تھے۔ یہ گیت رزمیہ نہیں تھے اور یہ باقاعدہ جنگی ترانے بھی نہیں تھے۔ ان گیتوں میں اپنے آدمیوں کی مردانگی کو ابھارا گیا تھا۔ ہند کا چچا اس لڑائی میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، تو ہند نے مشہور برچھ باز واشی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے کہا اور اسے انعام پیش کیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ابو سفیان اور ہند نے اسلام قبول کر لیا اور اب اس عورت کا وہی جوش و خروش اور جذبہ اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑی جانے والی جنگوں میں کام آ رہا تھا۔
ان کا بیٹا یزید بن ابو سفیان اسلامی لشکر میں سالار تھا۔ دوسری نامور خاتون خولہ بنت ازور تھیں، جو زرار بن ازور کی بہن تھیں۔ اب جب کہ رومی بلند و بالا پہاڑ کی مانند سامنے کھڑے تھے تو ہند اور خولہ اور دوسری تمام مسلمان عورتیں صرف بیویوں اور بہنوں کی حیثیت سے بیٹھی نہیں رہ سکتی تھیں، اور نہ ہی وہ اپنے فرد کو دعاؤں تک محدود رکھ سکتی تھیں۔ ہند اور خولہ عورتوں کے کیمپ میں مردانہ چال چلتی گھوم پھر رہی تھیں۔ وہ عورتوں کو لڑائی کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ انہوں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا تھا کہ بچوں والی عورتیں بچوں کو پیچھے پھینک کر آگے چلی جائیں گی۔ رومی سالار جرجا نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ ہی انفرادی مقابلے پھر شروع ہو گئے۔ رومی اپنے سالار جرجا کی کمی کی خفت یوں مٹانے لگے کہ وہ اپنے چنے ہوئے سالاروں کو انفرادی مقابلوں کے لیے اتارتے جا رہے تھے۔ عموماً 3-4 مقابلے ہوا کرتے تھے، لیکن مقابلوں کو ختم ہی نہیں ہونے دے رہے تھے۔ ادھر سے کوئی سالار، نائب سالار یا کماندار سامنے آ کر رومیوں کو للکارتا تو رومی اپنے کسی نامی گرامی تیغ زن یا پہلوان کو آگے کر دیتے۔ تقریباً ہر مقابلے میں رومی مارا گیا یا بھاگ گیا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے سامنے آئے۔ میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑا ایک چکر میں دوڑاتے ہوئے للکار کر کہا، رومیوں، میری حیثیت کا کوئی سالار آگے بھیجو۔ تاریخ میں اس رومی سالار کا نام نہیں ملتا جو ان کے مقابلے میں آیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑی جلدی کٹ کر گرا۔ کیا اتنے بڑے لشکر میں میرے پائے کا کوئی سالار نہیں ہے؟ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو للکارا۔ رومیوں کی صفوں سے کالے رنگ کا ایک گھوڑا نکلا، جس کا قد اونچا نہیں تھا، سر سے دم تک لمبائی عام گھوڑوں سے زیادہ تھی۔ اس کا چپکتا ہوا جسم گھٹا ہوا اور غیر معمولی طور پر موٹا تازہ تھا۔ گھوڑا دوڑتا تو زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے سوار کے قابو میں تھا، لیکن اس کی چال اور مستی ایسی تھی جیسے اپنے سوار کے قابو میں نہ ہو۔ اس کا سوار گورے رنگ کا تھا اور اپنے گھوڑے کی طرح فربا جسم کا تھا۔ وہ پہلوان لگتا تھا۔ اے بدقسمت جوان، رومی سالار نے للکار کر کہا، کیا تو روم کے بیٹے ایلمور کی برچھی کے سامنے کچھ دیر اپنے گھوڑے پر بیٹھا نظر آتا رہے گا؟ خدا کی قسم، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہا، روم والے ابھی وہ برچھی نہیں بنا سکے جو ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے سے گرا سکے۔ گھوڑے ایک دوسرے کے قریب آئے تو ایلمور نے رکابوں میں کھڑے ہو کر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھی ماری، لیکن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ذرا ایک طرف کر دیا اور خود پہلو کی طرف اتنا جھک گئے کہ رومی سالار کی برچھی کا وار خالی گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے گھوڑا موڑا اور بڑی تیزی سے ایلمور کے پیچھے گئے۔ وہ ابھی گھوڑے کو موڑ رہا تھا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کی اس کلائی پر پڑی جس ہاتھ میں اس نے برچھی پکڑ رکھی تھی۔ ہاتھ صاف کٹ کر بازو سے الگ ہو گیا۔ برچھی اس ہاتھ سمیت جس نے اسے پکڑ رکھا تھا زمین پر جا پڑی۔ یہ زخم معمولی نہیں تھا۔ ایلمور بلبلا اٹھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا۔ ایلمور نے کٹے ہوئے ہاتھ والا بازو اوپر اٹھایا۔ وہ اس ٹنڈ منڈ بازو سے ابل ابل کر بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہا تھا کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کی بغل میں گہری اتر گئی۔ ایلمور نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ اپنے لشکر کی طرف کر لیا۔ وہ اپنے لشکر تک نہ پہنچ سکا، راستے میں ہی گر پڑا۔ اس کا کالا گھوڑا اپنے لشکر تک پہنچ گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر رومیوں کو للکارا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیچھے بلا لیا۔ ضروری نہیں تھا کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقابلہ جیت جاتے۔ یکے بعد دیگرے 6-7 مسلمان سالار انفرادی مقابلوں کے لیے گئے اور ان کے مقابلے میں اترنے والے رومی مارے گئے یا شدید زخمی ہو کر بھاگ گئے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر بغیر کسی کی اجازت کے آگے چلے گئے اور رومیوں کو للکارا۔ ایک رومی سالار ان کے مقابلے میں آیا اور واپس نہ جا سکا۔ یہ تیسرا رومی سالار تھا جو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔
اس طرح عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 رومی سالاروں کو مار ڈالا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے کہا کہ اب وہ آگے نہ جائیں، اب کوئی آگے نہیں جائے گا۔ رومی سالار اعلیٰ ماخان نے حکم دیا اور اپنے ساتھ کے سالاروں سے کہا، اگر یہ مقابلے جاری رہے تو ہمارے پاس کام کا کوئی ایک بھی سالار نہیں رہ جائے گا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔